اللہ رب الجلال نے قرآن مجید کی 2 آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل من علیہ فان، فرمایا دنیا تے ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ساری کائنات مٹ جائے گی، نہ کوئی شہر رہے گا، نہ کوئی بازار رہے گا، نہ کوئی بستی رہے گی، نہ خم رہن گے، نہ مستی رہے گی، نہ کوئی بلندی رہے گی، نہ پستی رہے گی، نہ چڑیاں کا چہچانا رہے گا، نہ پھلاں کا لہرانا رہے گا، نہ تخت رہن گے، نہ تاج رہن گے، نہ کوئی بادشاہ رہے گا، نہ کسی کی بادشاہی رہے گی۔ فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، یا اللہ باقی کی رہ جائے گا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا تیرے مالک کی بادشاہی باقی رہ جائے گی، سبحان اللہ۔ فرمایا رب دی عزت تے اودا جلال باقی رہ جائے گی، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر اللہ رب الجلال نے مختلف طریقے دے نال، مختلف ذریعے دے نال یوم قیامت کا ذکر فرمایا۔ کسی مقام سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، فرمایا جب وہ وقت آ جائے گا، کتنے اللہ رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِیَةٌ، کہ جب قیامت آ جائے گی، اور قیامت آن والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی بے شمار آیات بینات کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزارہ حدیث مبارکات قیامت کے متعلق ارشاد فرمائیا کہ قیامت آنے والی ہے۔ مگر حضرین محترم، میں آج آپ کے سامنے قیامت کے آن تو پہلے جنیاں نشانیاں خالق کائنات نے دسیاں کہ وہ کیسیاں نشانیاں ہون گیا جنیاں ویکھ کے تے پتہ چلے گا کہ قیامت کا ویلا آن والا ہے، قرب قیامت کا وقت آن والا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسے ہی حوالے نال گفتگو کرنی ہے۔ حضرات گرامی کا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا وقت آئے گا وہ بڑا ڈاڈا ویلا ہوئے گا، بڑا اوکھا مرحلہ ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے دہن مبارک کے اندر ایک سور جڑا باجی دی طرح ہے، جویں جانور دا سنگ ہوندا ہے، فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ مبارک کے اندر اس سور رکھ کے کھلوتے نہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ دا حکم ہوئے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کے اندر پھونک لگاون گے، فرمایا اس سور دے اندر جب وہ بھوک ماروں گے تو سور دی اتنی سریلی آواز ہوئے گی کہ لوگاں دے کناں نوں سکون عطا کرے گا۔ شروع دے اندر آواز دے اندر لوگاں دے کناں نوں سکون آوے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک اس سور دی آواز بلند ہوندی آوے گی، اتنی بلند ہوئے گی کہ لوگ اقدار کا شکار ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا پھر وہ آواز اتنی بلند ہوئے گی کہ لوگاں دے کناں دے پردے پھٹ جان گے۔ فرمایا پھر اور بلند ہوئے گی، اتنی بلند ہوئے گی کہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جان گے، اور اچانک زمین تے زلزلہ برپا ہو جائے گا، زمین تے زلزلہ آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زمین الٹ دیتی جائے گی۔ فرمایا جڑے قبراں دے اندر مردے نے نا زمین دے نیچے، فرمایا اے زمین تو باہر آ جان گے۔ حضرات گرامی اوقات ہن خالق کائنات میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر بے شمار آیات بینات کے اندر مختلف طریقے دے نال قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کدوں آوے گی تے قیامت ہے کی، اور میں پڑھا قرآن جے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے نہیں تھوڑا محبت نال بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ نوجوانوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ
نے میرے نبی نے پہلی نشانی عطا فرمائی. میرے نبی نے فرمایا عورت اپنے مالک نو جنم دے گی. فرمایا عورت اپنے مالک نو جنم دے گی, لونڈی اپنے مالک نو جنم دے گی. میرے نبی دی اس نشانی دا مطلب کی ہے؟ کونین دے والی نے فرمایا عورت اپنے مالک نو جنم دے گی. ایدہ مطلب ہے کران دے اندر ماں پیو نو غلام بنا کے رکھیا جاوے گا. کران دے اندر ماں باپ غلام بن جان گے. ماں دی قدر کوئی نہیں ہوئے گی, باپ دی قدر کوئی نہیں ہوئے گی. نوجوانوں قیامت دا ویلا آ گیا, اج باپ دی قدر ختم ہو گئی, اج ماں دی قدر ختم ہو گئی. اج باپ اولاد نال ڈر دی وجہ نال گل نہیں کردے. چاہ جا کے گھراں دے اندر ویکھ لے, پتر کل بستر دے اندر لیٹے ہوندے نے, ماں پیو نو سین دے اندر چرپائی بچھا کے سلا دتا جاندا ہے. نوجوانوں اج باپ لٹائے ہو جائے تے کہندے نے ابو جی جاؤ بازار تو سودا لے کے آیا جے, بچیاں نو پارک لے کے جایا جے. پھر کہندے نے اسی نال ابو نو کہندے فارغ بیٹھ جاؤ, پر باپ فارغ نہیں ہوندا. باپ کدے بازار وچ سودا لے کے آوے, تیرے بچیاں نو سکول لے کے جاوے, سکول تو واپس لے کے آوے. پھر نوجوان کہندا سا ابو نو بڑا فارغ رکھیا ہے. پر نوجوانوں باپ نو بھی پتہ ہوندا ہے چندر میں بازار وچ سبزی لے کے آیا, اس دن مینوں کھانا بھی نہیں ملے گا. اج ماں پیو نو کھانا نہیں دتا جاندا ہے, جویں نوکراں تے غلاماں نو کھانا دتا جاندا ہے, ماں پیو نو غلام تے نوکر سمجھا جاندا ہے. نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا جدوں ویلا آ جاوے, جدوں ماں پیو دی عزت نوکر ورگی ہو جاوے, سمجھ جاؤ قیامت دا ویلا آ گیا. اج ماں پیو زندگی نوکر ورگی بسر کر رہے نے, پر نوجوان یاد رکھ نہیں اجے تینوں ماں دی قدر کوئی نہیں, اجے تینوں باپ دی قدر کوئی نہیں. جدوں قیامت آ جائے گی پھر لگ پتا جائے گا کہ ماں دی قدر کی ہوندی ہے, باپ دی قدر کی ہوندی ہے, ماں دا مقام کی ہوندا ہے. کہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے بے شک مگرو سبحان اللہ, ہو بے شک مگرو اے لذت جدی وہ بات گناہ والی وہ پھر لبدی وہ دنیا اندر اے الفت بابا نے بلند آنکھوں سبحان اللہ, سبحان اللہ, تھوڑا اور بلند بات نہ بولو سبحان اللہ. حضرات اکرام القلب ماں دی باپ دی قدر اس ویلے پتہ لگے کہ جدوں قیامت دا ویلا آوے گا نا, پھر لگ پتہ جائے گا ماں دی قدر کی ہے, باپ دی قدر کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ہے کہ ماں باپ کو نوکراں بن کر رکھا جائے گا. حضرات اکرام القلب آسمان زمین تے آ سکتا ہے, سورج مشرق دے بجائے مغرب والے پاسوں طلوع ہو سکتا ہے, پر محمد عربی دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. قیامت آ نہیں گئی, آ نہیں گئی قیامت. اج ماں باپ گھراں دے اندر نوکرانیاں ورگی زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ جڑے ویلے وڈیریاں مائیاں آ کے کہندیاں نے نا قاضی صاحب, پیر صاحب, حافظ صاحب مینوں تویز لکھ کے دیو, میرا پتر مینوں بلاندا کوئی نہیں. جڑے ویلے وڈیریاں مائیاں آ کے کہندیاں نے مینوں تویز لکھ دو, اے ساز نو میری باؤ میری مینوں بلاندی کوئی نہیں, مینوں قاضیاں دیندی ہے. رب کعبہ دی قسم اس ویلے دل دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے. قیامت آ نہیں گئی. آج ماں باپ نے نوکرانیاں ورگی زندگی بسر نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان ہے دنیا دے ہوتے ہو جڑا اپنی بیوی نو اپنی ماں دے ہوتے ترجیح دے. فرمایا دنیا دا بدتر شخص ہوے جڑا اپنی بیوی نو اپنی ماں دے ہوتے ترجیح دے. اس وقت حضرات اکرامی القدر قیامت دی پہلی نشانی فرمایا عورت اپنے مالک نو جنم دے گی. یعنی یہ مطلب ہے کہ ماں باپ گھراں دے اندر نوکر بن کے رہیں گے. آئیے ہم دوسری نشانی قیامت دی سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جڑے آج دی بکریاں چارن والے ہیں,
اے بے پردہ لوگ، اے پیرا تو بغیر، جوتی تو بغیر، بکریاں چارن والے بے پردہ لوگ، میرے نبی نے فرمایا ایک کوٹھیاں تے محل بنا لیں۔ فرمایا جو کمی تے کمین لوگ ہوں گے نا، کمینے صرف لوگ، بکریاں چارن والے آجری، فرمایا ایک کوٹھیاں تے محل بنا لیں گے تے اپنی اوقات بول جان گے۔ اللہ تکرامیوں کا اے بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کا ویلا ہوئے گا کہ لوگ کوٹھیوں تے محلہ تے اپنے بنگلے تے داد کرتے ہوں گے کہ اپنی کوٹھی دی ایک بلڈنگ ویک کے نا کہ خوش ہوں گے کہ دوسرے تو میری کوٹھی دی ایک بلڈنگ اونچی ہے، اپنی کوٹھیوں تے بنگلے تے داد کرتے ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج دیکھ لو کوٹھیوں تے بنگلے تے داد ہوندے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ اپنے کوٹھیاں تے محلہ جو تے فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نبی کریم نے فرمایا کوٹھیاں تے محلہ تے ناز کیتے جان کے تے اپنی اوقات بول جان گے۔ آج بھی ساری دنیا تے جا کے دیکھ لو، سعودی عرب جا کے دیکھ لو، اور جنہیں عرب کے اندر بکریاں چارن والے لوگ ہونے سوئے نہ چرواہے، تیل تے کنویں نکلے، ساری کائنات بھی دولت دے ہاتھوں میں سمیٹ کے آ گئی۔ تیل تے کنویں کے نکلے کہ انہوں نے ادھی دنیا تے ہوتے حکمرانی کرنا شروع کر دی ہے۔ تے وہ آج نہیں سمجھنا پہلے عرب دے، پر آج کوٹھیاں تے محلہ دے اندر رہنے نے ادھی حکومت پہ کر رہے ہیں۔ اللہ تکرامی کا قیامت دیا نشانیاں نے، اور قیامت دیا نشانیاں سنان کا مقصد یہ ہے کہ یہ نشانیاں سن کے تے اپنے دل دے آلے دے اندر چھاتی پا کے بیک کے دے انہاں کتائیاں بچوں کوئی کتائی میرے اندر تے نہیں پائی جاتی، انہاں بچوں کوئی گناہ میرے اندر تے نہیں پایا جاتا۔ یہ سارا کچھ بیک کے تاکہ تیرے سمجھ آ جائے، تاکہ تو اپنی غلطیاں ٹھیک کر لے، تاکہ تو اپنی کتائیاں ٹھیک کر لے کہ کدھر قیامت دے اندر تیری پکڑ نہ ہو جائے۔ اور قیامت کی نشانیاں سن کے تے اے بھی دیکھ لو کہ کلیاں نشانیاں میرے نبی نے جنیاں دستیاں پوریاں ہو گئی ہیں تے کلیاں رہ گئی ہیں۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی قیامت کی نشانی کہ ماں باپ نو گھراں دے اندر نوکر بنا کے رکھا جائے گا۔ دوسری قیامت کی نشانی کہ اے اجری تے کمی کمین لوگ جڑے ہون گے اے کوٹھیاں تے محلاں دے اوتے نال کرن گے، کوٹھیاں تے محلاں وچ رہن گے۔ آئیے حاضرین محترم قیامت کی تیسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت دا ویلا ہوے گا تے شراب زیادہ ہو جائے گا، لوگ شراب دے عادی ہو جان گے۔ ام الخبائث شراب ساریاں خباستہ دی مائے۔ داتے گرامیوں کتابہ نے اندر لکھا ہے کہ شراب ادو تک شراب بندی نہیں جب تک شراب کے اندر شیطان پیشاب نہ کرے۔ فرما 1000 سال شراب نو رکھ لے، اور جب تک شیطان ہوتے میں پیشاب نہیں کرتا شراب بڑی نہیں سکتی۔ جنہیں میں نے پھر وہ شراب بن جاتی ہے، پھر جب وہ انسان پینا تو شیطان اس نے اپنا کھلونا بنا لینا ہے، پھر جنہیں شیطان کی مرضی ہوتی ہے بندہ اوہ ہی کر رہے۔ میرے نبی نے فرمایا شراب عام ہو جائے گی قرب قیامت دے ویلے۔ اگلی نشانی آئیے حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کا ویلا ہوئے گا کہ عورتاں زیادہ ہون گیا تے مرد تھوڑے ہو جائیں گے۔ 50 عورتاں جب ایک ایک مرد کفالت کرے گا، عورتاں اتنی زیادہ ہو جائیں گیا تے مرد اتنے تھوڑے ہو جائیں گے۔ اسی واسطے جرم مبارک والے نے بھی سرچ کیتا، ایویں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد 4 شادیاں کرے۔ اے حکم عورت نو نہیں کہ عورت 4 شادیاں کرے، مرد نو حکم ہے 4 شادیاں کرے۔ کیوں؟ آج بھی غیر مسلم اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرد نو 4 شادیاں کا حکم ہے، عورت نو کیوں نہیں؟ انگریزاں نو بھی سمجھ ہونا آئی کہ جدو پڑھائی زیادہ بڑھ گئی، مرد تھوڑے ہو گئے، عورتیں زیادہ ہو گئی، عورتوں نے پڑھائیاں دے اڈے بنا لے، عورتوں نے پڑھائیاں دے اڈے شروع کر لے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا کہ مرد 4 شادیاں کرے۔ پڑھے لے کے نوجوان بیٹھو یار، ایک گھر کے اندر ایک شخص دے 4 بیویاں ہونے خدا ہو سکتے ہیں؟ عورتوں پہ یہاں پھیلا سکتی ہیں؟ اے بھی نشانی میرے نبی دی پوری ہونے والی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا ویلا ہوئے گا، عورتیں زیادہ ہو جان گے تے مرد تھوڑے ہو جان گے۔ آؤ قرب قیامت کا ویلا آگے، آج دیکھ لو عورتیں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں تے مرد کتنے تھوڑے رہ گئے۔ اگلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو امام نہیں ملن گے۔ مسجد کے اندر جا کے لوگ ایک دوسرے کو دھکے مار کے مسئلے تے کھڑے کرن گے۔
پر کوئی مسئلے دے کھلون تے قابل ہی نہیں ہوئے گا فرمایا لوگوں امام نظر نہیں آن کے ملت گئی نہیں امام آج کتیا مسئلہ غیر بعد ہو گئی ہے وہ دے میں نماز پڑھا والا ہی کوئی نہیں آج اسی اپنی اولادہ نو ایکٹر تے بنانا چاہتے ہیں آج اسی اپنی اولادہ نو سنگر تے بنانا چاہتے ہیں آج اسی اپنی اولادہ نو ڈی ایس پی جیسے چو تے بنانا چاہتے ہیں پر محمد عربی کے دین دا عالم کوئی نہیں بنانا چاہتا مولوی کوئی نہیں بنانا چاہتا اپنے پتر کو مصطفیٰ دا دین کوئی نہیں بنانا چاہتا کیوں مولوی نے نال نفرت ہے تو میرے نبی نے فرمایا ایک قیامت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت دا ویلا ہوئے گا کہ مسجدہ دے اندر امام نہیں ملن گے آج وہ ویلا بھی آ گیا اے نشانی بھی میرے نبی کی پوری ہو گئی اور کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت دا ویلا ہوئے گا کہ فتنے دا طوفان آ جائے گا فتنے ہو جانے کے سویرے انسان مسلمان ہوئے گا تو شام نو کافر شام نو مسلمان ہوئے گا تو سویرے کافر ہو جائے گا لوگ ایک دوسرے تے کافر تے فتوے لگانے سے نکال دیں گے جدو اے ویلا آ جائے گا سمجھ آؤ قیامت آن دا ویلا آ گیا اے سارا کوئی حرام دیا کمائیاں کما کے جیسی کہنے اے جان میٹھا تے اگلا کس نے میٹھا بولو سبحان اللہ اے کہہ دیو نا اے جان میٹھا تے اگلا کہنے میٹھا او ظالمہ اے جان میٹھا اگلا کہنے جا جا کے قبرہ دے اندر صبر تے کھا جا قبرہ دے اندر دیکھتے رہ جڑے اپنے آپ لوگ بڑے بادشاہ دے تختہ دے تاج سمجھے سن وہ بھی قبرہ دے اندر میٹھی نہ میٹھی ہو گئی تو آجے بھی کہنا اے جان میٹھا تے اگلا اے جان میٹھا تے اگلا کہنے میٹھا قبرہ میں جاوے گا نا پھر لگ پتا جائے گا کہ اے جان میٹھا تے اگلا کہنے میٹھا آج جانے موچم صوفیاء نے ایدہ پڑھا ہی میٹھا جا ترجمہ کیتا بولو سبحان اللہ کہ صوفیاء فرمانے نے یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے تمہاری اداغوں پہ تیرا رہی ہے یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے تمہاری اداغوں پہ تیرا رہی ہے اس کے پھولوں کے کملوں کو سونگو ذرا اس کے پھولوں کے کملوں کو سونگو ذرا خون غریبان کی بو آ رہی ہے غریب دا خون پی کے تے غریبہ تے مسکینہ تے ظلم کر کے کوٹھیاں بنا کے تے کہنا ہے کہ اے جان میٹھا تے اگلا کہنے میٹھا چاہنا نہ تیری قبر ٹھیک ہو جائے چاہنا تو دنیا تے بھی کامیاب ہو جائے تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جائے پھر غریبہ دا خون نہ پی غریبہ دے نال مدد کریا گا انہوں نے بھی خیال رکھا تھا میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن یہ حقوق دے بعد دے اندر لوگوں نے سب کو زیادہ گرفت ہوئے گی انہاں غریبہ مسکینہ دے حق نہ ادا کیتے تھے قیامت والے دن پولیس رات تے اے غریب تے مسکین آ کے کھڑے ہو جان گے تو اس ویلے جنہیں غریبہ تے مسکینہ دے حق نہ ادا کیتے ہون کے سات زمینہ دا تے سات آسمانہ دا بوجھ وہ دے تلے دے اندر ڈالیا جائے آج اسی پھر بھی کہنے ہیں اے جہان میٹھا اگلا کہنے میٹھا حضرات اکرامی ہوتا ہے اس واسطے دنیا دے ہوتے رہ کے اپنی قبر کی فکر کریا کرو اپنی موت کی فکر کریا کرو غریبہ دے مسکینہ کی مدد کریا کرو مصطفیٰ دی شریعت پہ عمل پیرا ہونے دی کوشش کریا کرو آج اسی نماز اتنے ہی پڑھ دیتے کوٹھیاں دے بنگلیاں تے نال کر دیا آج سانو کوئی ایسا آج سانو کوئی پادشاہ بنا رہے نا تے ساری رات نیند نہیں آتی کہ سویرا پادشاہ کو جانا ہے اور یار 5 بجے مسجد میں جو خدا دیا آوازاں تے سلاواں آ کے کدے نماز والا آیا ہی کوئی نہیں کدے نماز پڑھی کوئی نہیں جے کسے آج نماز کا کیا بھی نہیں ہوتا آج دا مسلمان کہنا تو اپنی قبر پہ چاہنا ہے میں اپنی قبر پہ چاہنا ہے یار قبر تے اپنی ہے پر پردوں میں حساب تے نمازہ دا دینا پہ گا نا اس ویلے پھر تانوں بھی یاد آوے گی جب سب آن کے ڈانگ مارن گے نا تو سچ کا زمینہ دے اندر گھس جائے گا نا اس ویلے پھر تینوں بھی یاد آوے گی کہ واقعی بندہ ٹھیک آتا کی نماز پڑھیا اس واسطے دنیا دے ہوتے رہ کے دین مصطفیٰ دے چلنے دی کوشش کریا کرو نماز دا خصوصی اہتمام کریا کرو ہن رجب دا مہینہ بھی
شروع ہو گئے، آگے شبان 1-2 مہینے رہ گئے، پھر میرے مصطفیٰ رمضان والا مہینہ بھی آ جائے گا۔ اس وقت آج تو ہی کوشش کرو کہ اسی 5 وقت نماز پڑھنی شروع کر دئیے، غریباں مسکیناں دی مدد کرنا شروع کر دئیے۔ اللہ رب الجلال تو دعا ہے کہ سانو قبر دی آخرت دی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔